السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے کہ ہم تہجد کے بارے میں اور زیادہ سیکھ سکیں۔ ہمارا یوں تہجد کے لیے ملنا بہت ضروری ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ کبھی لائف میں ہم نے سوچا نہیں تھا نا کہ ہم ایسے ملیں گے تہجد کی خاطر، قبولیت کی خاطر، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی خاطر، کیونکہ ہم پہلے اس بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے۔ پھر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کچھ ایسا ہونے لگا کہ ہمارا دل کیا کہ ہم یوں اللہ تعالیٰ کی بات کریں، ہم تہجد تک آ جائیں، تہجد میں ہم دعائیں کرنے لگیں۔ اچھا ہوا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہمیں تہجد تک لے کے آ رہا ہے، الحمدللہ۔ میں سوچ رہی تھی کہ یار مہین تہجد کورس کروا رہی ہوں، اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ روز تہجد پڑھا کریں۔ کیوں نہیں کہہ رہی؟ کیونکہ میں زبردستی کسی کو تہجد تک لانا نہیں چاہتی، نہ ہی کوئی ایسے آتا ہے۔ میں خود بھی ہر روز تہجد نہیں پڑھتی۔ کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ تہجد نہیں پڑھ پاتے، مگر پھر بھی ہمیں اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہم کیا کریں گے ایسے میں کہ ہم تہجد گزار بن سکیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس وقت دعائیں کر لیں، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، جیسے بھی بس 10 منٹ نکال کر دعا مانگ لیں۔ آپ جس دن تہجد نہیں پڑھتے اس دن بھی تہجد کی لذت سے ہٹ نہ جائیں، جو بھی دل میں آ رہا ہے مانگ لیں، تب بھی تو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے نا۔ کبھی کبھار ہم اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ گرنے والے ہوتے ہیں، کبھی جسم میں اتنا درد ہوتا ہے، کبھی ارد گرد اتنا شور ہوتا ہے، تو تب بس دعا مانگ لیا کریں۔ الارم لگا کر اس وقت اٹھ جائیں، یعنی بس آنکھیں کھول لیں اور لیٹے لیٹے دعا مانگ لیں۔ کیسا آئیڈیا ہے نا یہ کہ ہاں ہمیں باقاعدہ اٹھ کر تہجد کے نفل ادا کرنے چاہیے، لیکن میں اپنے آپ کو جانتی ہوں اور آپ کو بھی، میں اور آپ انسان ہیں، اور انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے، لیکن وہ جیت ضرور جاتا ہے جب وہ بیبی سٹیپس لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم، ننھے پیارے پیارے قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں نا، اس لیے انہوں نے ہمیں تہجد دی ہے، تہجد کورس دی ہے۔ اس میں میرا ذرا بھی کمال نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں تہجد تک لا چکا ہے، الحمدللہ۔ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ تو ضرور تہجد ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے انشاءاللہ تہجد کو اپنا معمول بنانا ہے۔ جس دن نفل ادا نہ کر سکے اس دن بس دعائیں مانگ لیں۔ میں کل کومنٹس ریڈ کر رہی تھی تو ایک سسٹر نے کومنٹ کیا تھا کہ میں آپ کے تہجد کے لیکچر سننے کے بعد تہجد ادا کرنے لگ گئی ہوں، الحمدللہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ تو بس یہ چھوٹا سا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنا ڈپریسڈ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ہمارے پاس تہجد ہے، ہم اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو بس یہ ایک چھوٹا سا مقصد ہے۔ ایسی دعائیں مانگیں گے، ان کو مانگتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ اتنی بلند دعائیں مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگا کریں۔ اور میری ذرا بات سنیں، کیا کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ مجھ سے ایسے مانگو، یا اللہ بس یہ دے دیں تو میں خوش ہو جاؤں گی، یا اللہ فلاں دعا قبول کر لیں، بے شک دوسری دعا رہنے دیں، بس یہ عطا کر دیں اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے، بس ایک دعا کر لیں، بس یہ بس بس بس۔ کیا ہو گیا یار؟ گرون اپ تہجد پڑھنے والا ایسی دعائیں نہیں مانگتا، اس کی تو دعائیں شاید فرشتوں کی فیورٹ ہوتی ہوں گی۔ وہ اتنی بلند دعائیں مانگتا ہے کہ اس کا سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے۔ کھل کر مانگے، بے حساب مانگے۔ ہم لامحدود خزانوں کے مالک سے مانگتے ہوئے کیوں اتنی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ آپ کے رب نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ آپ مانگیں، میں سنتا ہوں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا ہے کہ آپ سے بس ایک ہی دعا مانگو، بس میں وہی قبول کروں گا؟ ارے سب کچھ مانگو، جیسے دل چاہتا ہے نا۔ گروسری سٹور میں جا کے ہم لوگ سارے سنیکس اٹھا لیں، سارے سنیکس خرید لیں، تو ساری دعائیں ہم نے کرنی ہیں، چھوٹی بڑی ہر دعا کرنی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری دعاؤں میں وہ ڈیٹیلز نہیں ہیں۔ ہم جیسے اپنے سوٹ کی ہر ڈیٹیلز کو میک شور کرتے ہیں نا کہ پرفیکٹ بنے، ہم ویسے ہی اپنے لیے جو چاہیے اس دنیا میں، اپنی قبر میں، روز محشر میں، حساب کے وقت، جنت تک جاتے وقت، پھر جنت میں بھی، اور ہمیں مانگنا ہے۔ مانگنے میں کیا کنجوسی کرنی ہے جب دینے والا بہت بڑا ہے، جس کے ہاتھ میں سب طاقتیں ہیں۔ ہماری دعاؤں میں اب ڈیٹیلز بھی ہوں گی، جو بھی ذہن میں آتا ہے، جس کو سوچ کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ سب بتانا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو خود سے کیوں نہیں بتاتے؟ ہم یہ فاصلہ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ کیوں ہیں ہم پاگل؟ اپنی ماں سے شیئر کرتے وقت ہم سارا پیٹ خالی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے نا جنہوں نے ماؤں کو بنایا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے نیکسٹ لیول پہ شیئر کرنا چاہیے۔ جو بھی فیس ایکسپریشنز ہیں، فیلنگز ہیں، بتائیں اللہ تعالیٰ کو، اور کس کو بتانا ہے یہاں اس دنیا میں۔ ہم ایک حد تک
وہ بھی اپنے مطلب ہم ایک حد تک اور بھی ایک دو لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ ایک خوبصورت بات کرنے جا رہی ہوں، بہت غور سے آپ نے سننا ہے۔ جیسے ہم اپنے تاثرات لوگوں کو دکھاتے ہیں نا، خاص طور پہ انہیں جن سے ہم یا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے چہرے کی مسکراہٹ یا اداسی یا آنسو، کوئی بھی جس سے ہم اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، وہ چہرہ ہمیں سب سے پہلے اور ہر پل اپنے رب کو دکھانا ہے۔ کسی بات پہ ہنسی آئی ہے، خوشی ہوئی ہے یا رونا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھائیں اپنا چہرہ۔ اور کیسے؟ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ، سامنے ہی دیکھ لیں اور تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل کلیئرلی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ کر مجھے مسکرا دیں پلیز۔ کتنی حسین بات ہے نا یہ کہ سبحان اللہ، میرا رب میرے سب سے زیادہ قریب ہے اور میرے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جس نے میرا چہرہ بنایا، کیا میں اسی کو سب سے پہلے اپنے چہرے کے تاثرات نہ دکھاؤں گی؟ دنیا بھر کی دوستیاں، محبتیں ایک طرف، اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت بالکل ایک طرف ہے۔ وہ جیسے آپ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کے لیے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں نا، اور کسی اپنے کو دیکھ کر اچھلتے ہیں، کسی خواہش کو پورا پا کر جھومنے لگتے ہیں، کس نے اس سب سے زیادہ پسند کرنا ہے آپ کو؟ آپ کی اللہ نے، کہ میرا بندہ خوش ہوا ہے۔ آپ تو کھو جاتے ہیں، آپ لوگوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بتانے لگ جاتے ہیں۔ پہلے اپنے بہترین دوست سے تو شیئر کریں۔ اب یہ مت کہنا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تو بتا کر کیا ہوگا، استغفر اللہ۔ بھائی ایسے تھوڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوستی، ایسے کیسے تعلق بنا سکتے ہیں؟ تعلق میں ایموشنز ہوتے ہیں۔ آپ کیسے بے جان ہو سکتے ہیں کہ آپ کے رب اپنے رب سے تعلق کے سلسلے میں ہم کیسے بے جان ہو سکتے ہیں؟ آپ کے تعلق میں وہ اخلاص ہونا چاہیے، آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے۔ تو جب تہجد میں دعائیں مانگنے لگے نا، تو سوچنا ہے کہ میں اپنے مالک کو، اپنے دوست کو پکارنے لگی ہوں۔ تو تہجد کے وقت بس 10 منٹ نکل سکتے ہیں نا۔ اور ایک مزید ٹپ، جس رات آپ تہجد کے لیے سست ہو رہے ہو نا، اس رات آپ 1 گلاس پانی پئیں۔ کچھ وقت بعد آپ کو جب آپ واش روم جائیں گے نا، تو آپ ساتھ ہی وضو کر لیں۔ شیطان کو ہم نے وہیں پہ ختم کر دیا، اور آپ اپنی تہجد ادا کر لیں۔ تہجد جو ہے نا، وہ تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھنا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ ایک دفعہ تہجد کا مزہ چکھ لیتا ہے نا، وہ پھر بار بار اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ تہجد تک آئے، اس ریلیکسیشن ماحول میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ وہ ٹائم جب سب سو رہے ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بس اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہے۔ اور جو لوگ تہجد تک آتے ہیں نا، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کو نا تہجد سکون دینے لگتی ہے۔ پھر ان کو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لائف میں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ٹھیک کر دینا ہے، کیونکہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں، میرے پاس تہجد ہے، مجھے جو بھی چاہیے تہجد تک میں آؤں گی تو مجھے لازمی مل جائے گا۔ اگر اس طرح نہ بھی ملا جیسے میں چاہتی ہوں، تو اس طرح مجھے لازمی ملے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بیسٹ چاہیے۔ میرے سامنے کوئی کہے نا کہ سب اچھا ہوگا، فلاں چیز اچھی ہو جائے گی، وہاں چیز اچھی مل جائے گی، تو میں دل میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہترین کرنا، گڈ مطلب اچھا کرنا، بیٹر کرنا، بیسٹ کرنا۔ اور بیسٹ کے لیے اردو کا لفظ ہوتا ہے بہترین۔ ہم لوگ اچھا کیوں بولتے ہیں؟ ہم بہترین کیوں نہیں بولتے؟ بہترین وہ ہوتا ہے جس کا لیول ہی اور ہوتا ہے، جس کا مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ جو تہجد ہے نا، وہ بہترین ہے۔ جو چاہیے، جس کی فکر ہے، چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے، تہجد ایک عام سا مسئلہ ہے، تہجد زیادہ مسئلہ ہے، تہجد۔ اور جو سب بیسٹ لیول پہ حل ہو جائے گا، انشاءاللہ بیسٹ لیول پہ مل جائے گا آپ کو۔ آج ہی کسی نے میسج کیا کہ میں تہجد تو پڑھتی ہوں، آپ مجھے نا معجزے سکھائیں، مطلب تہجد مجھے آتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے مانگتے نہیں ہیں جس طرح سے آپ کو تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ آپ دل ہی دل میں باتیں رکھ لیتے ہیں، بس 1-2 دعائیں کر لیتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ہمارا مقصد جس تہجد ادا کرنا نہیں ہے، وہ تو سب ہی پڑھتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تہجد سے دوستی کرنی ہے، اور سچی والی دوستی کرنی ہے، اور یہ دوستی ہم قطرہ قطرہ کر کے کر رہے ہیں تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، ہم چھوٹے چھوٹے قدم سے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں تاکہ تہجد ہماری عادت بن جائے۔ ٹھیک ہے، خیر اس بار
تہجد میں ہم نے جو بھی مانگنا ہے نا اس کے ساتھ ہم نے ایک لفظ کو اٹیچ کرنا ہے، وہ ہے بہترین۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ پہ بڑا غور کرتے ہیں کہ میرا بندہ کس وکیبلری میں بات کر رہا ہے، کون سی وکیبلری استعمال کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی دعاؤں کی لسٹ ایز اٹ از شامل کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہمیں بتا رہے ہیں ویسے ہی جیسے وہ مانگتے تھے، لیکن وہی الفاظ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے باقی بندے بھی اپنی دعاؤں میں وہی الفاظ استعمال کریں۔ تو الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ اس بار تہجد میں ہم نے انشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں مانگنے ہیں، اپنے الفاظ پہ ہم نے غور کرنا ہے، بالکل ایزی اور جینون ہو کے مانگنا ہے۔ ہم نے روبوٹ کی طرح نہیں مانگنا کہ بس جو دعائیں ہمارے صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں ہم نے وہ ویسے ہی زبان سے دہرا دیں، دل میں کوئی احساس ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے احساس مند ہو کے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب خیر کر دے، آمین۔ جو تہجد ہے نا اس میں ہم نے ایسے مانگنا ہے کہ ہمیں فیل ہو کہ ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، جسٹ یہ نہیں کہ زبان سے ہم نے 2-3 الفاظ رٹے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں، اور بس ہم نے آمین پڑھا اور ہم لوگ چلے گئے، جائن میں اٹھا ہم چلے گئے۔ پتہ ہے زندگی میں نا کبھی کبھار یوں لگنے لگتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جیسے حالات ہمیں بہکا رہے ہیں خود سے، یا ہم حالات سے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس بھاگنے والی فیلنگ میں بھی نا ہم پھر بھی بھاگ نہیں پاتے۔ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس بھاگ جائیں، وہاں سے چلے جائیں جہاں بس کوئی مسئلہ نہ ہو، بس ہم ہو اور قدرت ہو، خاموشی ہو اور سکون ہو، یعنی کہ کہیں پہاڑوں پہ چلے جائیں، کسی ایسی جگہ جہاں سب ریلیکسیشن ہو۔ یعنی دل چاہتا ہے نا کہ ہم لوگ آزاد ہو جائیں ان مسئلوں سے۔ ظاہر ہے کہ ہماری فطرت میں ہے، کوئی انسان تکلیف کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور پتہ ہے کبھی کبھی تو ہر طرف سے مسئلے گھیرنے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم قید ہو کے رہ گئے ہیں، ہمیں سانس نہیں آ رہا، مطلب ناممکن سی آوازیں ہوتی ہیں، بے بسی کی باتیں ہوتی ہیں، حالات کی فکر ہوتی ہے، سب کچھ کانوں میں مکس ہونے لگ جاتا ہے، باہر کا شور اندر بھی ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ مزید کتنا وقت لگے گا کہ ہمیں ان مسئلوں میں رہنا پڑے گا، کتنا وقت ہمیں ان مسئلوں کو دینا پڑے گا۔ ہم ان کے اختتام کی خواہش کرنے لگتے ہیں، لیکن پتہ ہے اس میں ایک اچھی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، اب سب کچھ بس ہم اکیلے ہی فیس کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ہمیں محسوس کر سکے، وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جیسا ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے، انسان جب تھک جاتا ہے نا، اکیلا ہو جاتا ہے، تو یہ تنہائی بھی ایک مسئلہ لگنے لگتی ہے۔ پھر ہم اپنے پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں جب ہم سب کچھ کر رہے تھے، اور اچانک سے آنکھیں آپ کو آپ کا حال دکھاتی ہیں اور آپ دوبارہ سے مرجھا جاتے ہیں۔ اب سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا یار، ہو کیا گیا ہے، سب کچھ اتنا کیسے بدل گیا ہے، کیوں میری زندگی بدل گئی ہے، میری ہی زندگی میں یہ کیوں ہوا ہے، دوسروں کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوا۔ پھر ہماری آنکھیں پھر ارد گرد دیکھنے لگتی ہیں، لوگ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سارے مسئلے آپ کو اپنی ہی زندگی میں نظر آتے ہیں، باقی سب زندگی جیتے ہوئے دکھتے ہیں، بس آپ ہی ہوتے ہیں جس کی زندگی میں یہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ مگر ایک بات ہے، آج اس وقت آپ زندہ ہیں نا تو ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے۔ اور کیوں دی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو آپ کے جسم سے جڑے رہنے کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ابھی بڑے بڑے نیک کام لینے ہیں، آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے ایسے آنا ہے جیسے آپ سوچیں گے بھی نہیں، مطلب آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ جہاں تک سوچ سکتے ہیں نا اس سے بھی کہیں بلند ہیں آپ کی طرف آنے والے معجزے۔ آپ جو اس وقت گھبرا جاتے ہیں نا ان حالات کو دیکھ کر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جب رب کے علم میں ہے نا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ حالات پھر بھی رہ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، کیونکہ آپ پہلے ہی بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، مگر آپ کو تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے نا۔ وہ اس لیے کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ آپ ہار رہے ہیں، ہمت جواب دے رہی ہے، اور آپ اس کی مان لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا زیادہ تر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں صرف ہوتا ہے نا، زیادہ وقت آپ فضول کاموں میں لگاتے ہیں، دنیا کے بے مقصد کاموں میں لگاتے ہیں، اور پھر ان سب کے دوران شیطان آپ کو جو سوچے دیتا ہے آپ اس پہ لگ جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اور کو سننے کی سوائے اپنے مالک کے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ معاملات حل نہیں کر سکتے؟ کبھی قرآن میں ایسی کوئی بات آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ امید کا کہا ہے، توکل کا کہا ہے، ایمان کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ شیطان کی سنتا ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں آپ کو بہانے سے اللہ تعالیٰ ہمت دلا رہے ہیں۔
کوئی تو وجہ ہوگی نا اس سب کے پیچھے، اور وہ وجہ اتنی حسین ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جو حالات جیسے بھی ہماری لائف میں چل رہے ہیں اس وقت، پہلے تو یہ جان لیں کہ ہم مسافر ہیں، زیادہ دیر ہم نے یہاں نہیں رکنا، ہم نے چلے جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ جو سوال ملے ہیں انہیں بس صبر و شکر سے گزار دیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، وقت پلٹ کر اس دنیا میں اور بھی زیادہ حسین ہو جائے گا، اور پھر وہ ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ پھر کیا کریں، تہجد تک آ جاتے ہیں، اپنے دکھ درد اللہ تعالیٰ کو سناتے ہیں۔ وہ کتنا اچھا مختلف سما ہوتا ہوگا نا جب ہم اللہ تعالیٰ کو تہجد ٹائم پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ لائک امیجن، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ ہم ایویں خود کو پریشان کرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے پیارے پیارے انداز سے اپنی باتیں پڑھواتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہم سے۔ تو اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، اسے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ شیطان کی باتوں میں آ کر خوف زدہ نہ ہو جائیں، خود کو نازک نہ سمجھ لیں۔ آپ طاقت رکھتے ہیں اس سب سے کر گزرنے کی۔ ہاں مشکل لگ رہا ہے کیونکہ شیطان نے اتنی بار وسوسے ڈالے ہیں کہ دماغ نے اس بات کو ایگری کر لیا کہ یہ تو بڑا ٹف ہے، اس سے تو تم نکل نہیں سکتی۔ لیکن دماغ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، اسے ایک بار کہیں پھر بار بار کہیں کہ تمہارے ساتھ تمہارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آج بھی موجود ہے۔ تم نازک ہو لیکن تم بے حد طاقتور بھی ہو، یہی تمہارا حسن ہے، اور تمہارے حسن بس یہاں تک نہیں ہے، یہ بڑھتا جائے گا۔ جب تم یہ یاد کرنے لگو گے نا کہ تمہارے چاروں طرف تمہارا واحد رب موجود ہے، ہی ہیز یور بیک آلویز، سو جب کبھی ایسے وسوسے دل میں آنے لگیں گے تو خود سے کہنا ہے کہ میرے پاس ابھی تہجد ہے، میں تہجد میں اللہ تعالیٰ کو بتاؤں گی، سب کچھ شیئر کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھے حل دکھا دیں گے، بس مجھے حل تک لے کے جائیں گے، سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ سنو، جب ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے لیے کبھی کم نہیں پڑے گی۔ اونچے گمان رکھنے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے اونچے گمان نہ کریں تو ہم کس سے کریں گے اونچے گمان؟ وہ ایک بات جو آپ کو دل میں سوچ کر آپ پریشان ہو رہے ہیں، خود کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس بات کو آپ نے زبان پہ لانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ بات کرنی ہے، یعنی آپ کو اپنے الفاظ سنائی دینے چاہیے۔ آپ نے اپنے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ساری رات جاگ رہے ہیں تب بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ ساری رات جاگ رہے ہیں نا تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، تہجد کے لیے سونا لازمی ہے۔ یہ کہہ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں، تہجد ایسے ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب مائنڈ میں آئے گا کہ نہیں آپ سوئے نہیں ہیں تو تہجد آپ ادا نہیں کر سکتے، یہ سب شیطان کے بہانے ہیں۔ آپ نہیں بھی سوئے، آپ تب بھی تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ پسندیدہ عمل ہے کہ آپ سوئیں اور اس کے بعد پڑھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوئے نہیں ہیں تو اب ہم تہجد ادا ہی نہیں کر سکتے۔ آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ڈھیٹ بن کر، ضدی بن کر تہجد تک آنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سونے کے بغیر تہجد ادا نہیں ہوتی، آپ جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں تہجد ادا کروں تو آپ جلدی سو جائیں۔ سونے سے پہلے آپ نے 1 گھنٹہ پہلے اسکرین ٹائم کو آف کر دینا ہے، یعنی کہ سونے کے 2 گھنٹے پہلے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں جس سے آپ کی انرجی لگ رہی ہے، پھر آپ کا مائنڈ جو ہوگا نا آپ کی باڈی کو اچھے سے سونے کے لیے شٹ ڈاؤن کر دے گا، پھر آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ اٹھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ نے 6-7 گھنٹوں کی نیند پوری کر لی ہے۔ تو جو رات کا پہلا ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے کہ 8, 9, 10, 11 یہ ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ ان ٹائم پہ اپنی نیند لیتے ہیں نا تو یہ 4 گھنٹے کی نیند آپ کو 7 گھنٹے کی نیند ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سائیکالوجی کے مطابق یہ ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ تہجد تک آتے ہیں، جیسے تیسے کر کے آپ آ جائیں، پھر دماغ میں کچھ نہیں آئے گا کہ میں تھکی ہوئی ہوں یا میری یہ کام رہتے ہیں، جیسے پیپر کسی کے چل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی اسٹڈی کرنی ہے۔ اگر آپ تہجد تک آنا چاہتے ہیں نا تو آپ خود کو تھوڑا سا خود کے ساتھ کر لیں، ٹائم مینیج کر لیں، خود کے ساتھ تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو جائیں۔ اگر آپ واقعی کوئی چیز آپ کو چاہیے اور آپ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ روز تہجد نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے، کوئی بھی انسان روز نہیں اٹھ سکتا۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے وہ اٹھ سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم نے دن بھر کام بھی کرنے ہوتے ہیں، پھر اپنا لیسن بھی یاد کرنا ہوتا ہے، پھر ہم تھک جاتے ہیں تو ہماری تو آنکھ نہیں بھی کھلتی۔ تو آپ ہفتے میں 1 دن رکھ لیں کہ اس دن میں نے تہجد لازمی ادا کرنی ہے، اور اس دن پھر آپ لازمی ادا کریں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ ہفتے میں 2 دن رکھ لیں، پھر جب آپ کی عادت بن جائے گی پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر آپ اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد تک لے کر آ رہے ہیں تو ہماری لائف میں معجزے ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا پسند آ رہا ہے، اس لیے وہ ہمیں تہجد تک لا رہے ہیں۔ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا وہ لاسٹ تھرڈ آف دی نائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو
2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا، 2 بجے 3 بجے یہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے پہلے بھی اگر چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو تہجد کا وقت ہے نا، صحیح وقت ہے وہ اتنے بجے ہوتا ہے، یعنی کہ 1:45 سے لے کے پھر فجر سے پہلے تک۔ اگر آپ کو کہیں سے بھی تہجد کا ریمائنڈر ملتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں بھی کچھ امیزنگ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جسٹ تہجد پڑھنی پڑے گی، دیٹس اٹ۔ جب کوئی چیز ناممکن لگ رہی ہو نا تو وہ تہجد سے ممکن ہو جاتی ہے، اگر پھر بھی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہترین سے نوازتے ہیں۔ اور ہم نے تہجد میں قرآن پڑھنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ تہجد کے وقت 10 آیات قرآن کی پڑھتے ہیں تو آپ کو غافلین میں سے نکال دیا جاتا ہے، اور دعائیں مانگنی ہیں، بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ جس بھی سچویشن میں ہیں آپ ایزی ہو جائیں، کیونکہ آپ کے پاس معجزے آ رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کریں گے؟ یہ ہم کیوں سوچتے ہیں؟ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے نا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، جس نے آپ کو بنایا اس کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ جب بھی ایسا کوئی وسوسہ آئے تو آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے شیطان کی، ٹھیک ہے؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں نا تو پورے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ آپ کو تہجد سے تھوڑا نہیں بلکہ بہت کچھ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیسٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بیسٹ مانگنے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہ لوٹائیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے دیجیے گا، دنیا اور آخرت میں مجھے سب کچھ خوبصورت اور حسین دے دے۔ بس بہت ساری برکتیں ہیں اس تہجد میں۔ آج کی تہجد آپ نے لازمی پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور تہجد میں ذکر لازمی کریں، کوئی خاص تسبیح اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ مجھے آپ کی یہ بات بہت پسند ہے، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ چیز آپ تہجد میں اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ میں تمہیں عنقریب اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ تو تہجد میں ذکر لازمی کریں۔ تہجد آج کی آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور اس میں آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہے، خالص ہو کر، خاص دل سے دعائیں مانگنی ہیں۔ جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت خوش ہوتا ہے تو ہمارے لیے اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے کل انسٹاگرام سے اسکرول کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک انفلوئنسر کی ویڈیو آ گئی۔ آپ یقین کریں وہ ویڈیو تھی ایسے تھی، اتنی خاص نہیں تھی، لیکن میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو نا اس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی۔ میں نے کبھی کمنٹ نہیں کیا انسٹاگرام پہ نا کسی کو، لیکن میں نے اس کے کمنٹ میں وہ پوسٹ کر دی نا وہ دعا، تو میری سسٹر نے وہ کمنٹ دیکھا، کہتی واہ مہین تم کمنٹ کر رہی ہو اس کو، حالانکہ وہ مجھے اتنی پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے نا اس کو کمنٹ کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل سے دعا نکلی تو میں نے وہ کمنٹ میں کر دیا۔ وہ مجھے کل سے تنگ کر رہی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، میں نے یہ کمنٹ کیا تھا اسے۔ سو دل سے ہم نے دعائیں مانگنی ہے۔ کبھی کبھار ہمارے دل سے کسی کے لیے دعا نکل جاتی ہے نا، بالکل دل سے نکل جاتی ہے، تو ہم نے اس سے دل سے اتنا پیور ہو کے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں تہجد میں اسپیشلی، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں اور زیادہ ڈسکس کریں گے تہجد کو۔ تو آج کی تہجد آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اور جنت کے لیے، جہنم کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھنا ہے آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اور بات، تہجد کی جو رکعتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ 2 کر کے جتنی پڑھنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 پڑھنی چاہیں 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھنی چاہیں 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھنی چاہیں 6 پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے جتنی پڑھنی چاہیں آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو صورتیں ہیں وہ آپ کوئی سی بھی صورت تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے یہی ایک صورت پڑھنی ہے، آپ کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟